آواز نہیں آ رہی تمہاری آسیہ, تم پڑھ نہیں رہی ہو یا تمہاری آواز آ نہیں رہی؟ آئے خدا دو جہاں کے والے آئے کی ہے بارگاہ تیری, آئے کی ہے بارگاہ تیری کیا عالی عالی زندگی کے نائے مسافر ہم ہیں, مسافر ہم ہیں, بڑھاتے رہی طلب میں قدم. ارم کیمرہ اوپن رکھیے, پیچھے کچھ کر طلب رہی ہیں میں کیا؟ قدم ہم ہیں, حاجز تو آگے آگہی دے دے, ہم ہیں طالب. تعلیم تو بہت خراب ریڈنگ آسے تمہاری, تم سے کہا تھا ریڈنگ کیا کرو ڈیلی, کرتی نہیں ہو تو مجھے لگ رہا ہے. چلو روشنی دے دے, ٹھیک ہے. حکم ماں باپ کا بجا لائیں اور اہل جہاں کے کام آئے. چلو ہم بس کرو, سے ارحان آگے پڑھو. ارحان اے خدا دو جہاں تک پڑھا ہے اس کے آگے, کے جہاں بار تک آسیہ نے پڑھا ہے اس کے آگے سے پڑھنا ہے, اسٹارٹنگ سے نہیں پڑھنا ہے. ہم ہیں طالب تو روشنی دے دے, حکم ماں باپ کا بجا لے اور بجا لائیں اور حل جہاں کے کام آئیں. ہم سے زینت ہو بزمی کان کی, سے رونق بڑھے گلدستاں کی, گلستان کی, ہم کو رغبت ہو مشکلوں سے ناپست ہمت پست ہو, نہیں پست پست ہمت ہو. تو کرم بے صحاب کرتا ہے, بے حساب کرتا ہے, ذریعے کو آفتاب کرتا ہے. علم دے باہما محبت دے, باہمی محبت دے, باہمی محبت دے, ہم کو دونوں جہاں کی دولت دے. چلو پڑھو ثنا ملک اسٹارٹنگ سے. خدا دو جہاں کے والی, اے کے ہے بارگاہ تیری عالی, زندگی کے نئے مسافر ہم ہیں, بڑھاتے راہ طلب میں قدم. ہم ہیں عجز تو عاجز تو آگہی دے دے, عاجز تو آگے ہی دے دے. ہم ہیں آسیہ طالب کیمرہ اوپن رکھو, عائشہ نجیبہ کیمرہ اوپن رکھو, بار بار مت بلواؤ مجھ سے یہ سب باتیں. تو روشنی دے دے, حکم ماں باپ کا بجا لائیں اور اہل جہاں کے کام آئے. چلو بس کرو, چلو ایان سیفی آگے پڑھو. ایان سیفی کیمرہ بند مت کرنا اب. عائشہ کیمرہ اوپن کرو, ادروائز آئی ول ریموو یو. اے خدا دو جہاں کے والی, اے کے ہے بارک تیری عالی, زندگی کے نئے مسافر ہیں ہم,
میں جہاں سے چھوڑا ہے اس نے وہاں سے پڑھنا ہے, اسٹارٹنگ سے نہیں پڑھنا ہے. سر نہیں پتا کہاں سے چھوڑا کیوں نہیں پتا؟ کیا کر رہے تھے ابھی بیٹھ کے؟ تم سن نہیں رہے تھے کیا؟ نہیں تو کہاں پہ ہے. نہیں ایسے کیوں نہیں پوچھنا چاہیے تھا نا, اسی وجہ سے تھوڑی ہوتا ہے بیٹھے رہو گے چپ چاپ پتہ ہی نہیں کہاں پڑھے. اوکے سر ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی, پھر جانے دو, تم تلبیہ پڑھو. حکم ماں باپ کا بجا لائیں اور اہل جہاں کے کام آئے. ہم سے زینت ہو بزم امکان کی, ہم سے رونق بڑھے گلستہ کی. نیک کاموں سے ہم کو رغبت ہو, مشکلوں سے ناپست ہمت ہو. تو کرم بے حساب کرتا ہے, ذرے کو آفتاب کرتا ہے. دے باہمی محبت دے, ہم کو دونوں جہاں کی دولت دے. چلیے ویری گڈ, شاباش. چلو ایرم اسٹارٹنگ سے پڑھو. ثنا اوکے کیمرہ سر. اوپن رکھو. دعا. اے خدا دو جہاں کے والی, اے کہ ہے بارگاہ تیری عالی, اے کہ ہے بارگاہ تیری عالی. زندگی کے نئے مسافر ہم ہیں, بڑھاتے رہ طلب میں قدم. ہم ہیں عاجز, ہم ہیں عاجز تو آگاہی دے دے. ہم ہیں طالب طالب, تو روشنی دے دے. حکم ماں باپ کا بجا لائیں اور اہل جہاں کا کام اہل آئیں. جہاں کے کام آئے. چلو بس کرو, عائشہ پڑھو آگے. ہم سے زینت ہو بزمی امکا کی, ہم سے رونق بڑھے گلستان کی. نیک کاموں سے ہم کو رغبت ہو, مشکلوں ارحان سے کیمرہ اوپن رکھو. ناپسند ہمت ہو. تو کرم بے حساب کرتا ہے, ذرائع کو آفتاب کرتا ہے. ذرے علم دے باہمی محبت, آفتاب کرتا ہے. ذرے کو آفتاب کرتا ہے. علم دے باہمی محبت دے, ہم کو دونوں جہاں کی دولت دے. چلیے ٹھیک ہے, اسحاق پڑھی اسٹارٹنگ سے. مائک اوپن کریے پہلے. مائک اوپن کر کے پڑھو بیٹا اسحاق, ایسے آواز نہیں آئے گی. اے خدا دو جہاں کے والی, ایک ہے بارگاہ تیری عالی. زندگی کے نئے مسافر ہم ہیں, بڑھاتے رہے طلب میں قدم. ہم ہیں عاجز تو آگے ہی دے دے, ہم ہیں طالب تو روشنی دے دے. حکم ماں باپ کا بجا لائیں اور اہل جہاں کے کام آئیں. چلو بس ہم کرو, سے زینت ہو بشم رک جاؤ. امکا کی. الطاف آگے پڑھو. سر ہم سے زینت ہو بزم مکان کی, ہم سے رونق بڑھے گلستہ کی. نیک کاموں سے ہم کو رغبت ہو, مشکلوں سے ناپست ہمت ہو. نہ کرم بے حساب کرتا ہے, تو کرم بے حساب کرتا ہے. ذرے کو آفتاب کرتا ہے. علم دے باہمی کی محبت دے, ہم کو دونوں جہاں کی دولت دے. چلیے ٹھیک ہے, ناصرہ پڑھو. اے خدا دو جہاں کے والی, ہے کہ ہے بارگاہ مسافر ہم ہے بارہاتی رہے طالب بے قدرم. ہم ہے اجر تو آگے دے کے. عاجز, ہم ہیں عاجز. تو تین بار پڑھا جا چکا ہے, اسی ورڈ کو 3 بار بتا چکا ہوں, ابھی تک سن نہیں رہی ہو کیا دوسرے کا؟ تم وہی غلطی بار بار آ رہی ہے. ہم ہیں عاجز تو آگہی دے دے, عاجز تو آگے ہی دے دے. ہم میں ہے طالب تو روشنی دے دے. حکم ماں باپ کا بجا لا
اور اہل جہاں کے کام آئے. ہم چلو بس کرو، بس کرو. چلو آیا نہ پڑھو. ہم سے جنت ہو بزامی بزم امکان کی امکا کی ہم سے رونق برے کستانے کی گلستان کی. یہی نہ سننے کا نتیجہ ہے. چلو نیک کاموں سے ہم کو رغبت ہو مشقوں سے نابست ہو میں حساب ناپست کرتا ہمت ہو نماز ہمت ہو تو کرم بے حساب کرتا ہے ادارے کو اقتاب کرتا ہے علم دے ہمیں محبت دے باہمی محبت دے باہمی محبت دے ہم کو دونوں جہاں کی دولت دے. ہو چلو گیا. ذیشان پڑھو. ذیشان اختر. جہاں کے والی اے درگاہ تیرے عالی زندگی کے نئے مسافر ہم ہیں بڑھے تیرے ایک تالاب میں قدم ہم ہیں بدر تو آگے عاجز تو آگے دے ہمیں بھی طلب تو روشنی دے دے طالب تو روشنی دے دے. حکم ثنا ناصرہ کیمرہ اوپن رکھو، میں ریموو کر دوں گا. بدتمیزی کی جا رہے ہو. ہاں چلو. حکم ماں باپ کا بجا لائی اور اہل جہاں کے کام آئے. ہم چلو بس سے کرو. حیا پڑھو آگے. حیا کوثر. آئی سورا تو بزم امکان کی ہم لیٹنا کو ٹھیک ہے. ہم سے رونق بڑھے گلستان کی قطن کی نیک کاموں سے ہم کو. آواز نہیں آ رہی ہے. تھوڑا سا نیٹ ورک ایشو ہے، کٹ کے آئے گی آواز، تھوڑا صبر کیجیے. سر کہاں پہ ہیں وہ؟ اسکرین پہ دیکھیے کرسر ساتھ میں. چلو ٹھیک ہے پڑھو حیا. نیک کاموں سے ہم کو رغبت ہو نیک کاموں سے ناکی کے مون سے ہم کو رغبت ہو رغبت ہو مشکلوں سے چلو تو یہ نظم جو ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نظم کی الگ الگ اصناف ہوتی ہیں، الگ الگ ٹائپس ہوتی ہیں. بعض نظم جو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جاتی ہے اس کو ہم حمد کہتے ہیں.
وہ نظمیں، وہ پوئٹری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جاتی ہے اس کو ہم جو ہے نعت کہتے ہیں. اسی طرح جو عشق و معاشرے پر یا عورتوں کی خوبصورتی وغیرہ پر نظمیں لکھی جاتی ہیں اس کو ہم غزل سے تعبیر کرتے ہیں یا غزل کہتے ہیں. یا جو جو گیت کے انداز میں لکھی جاتی ہے اس کو ہم گیت کہتے ہیں. یا کسی بادشاہ یا کسی انسان کی تعریف میں کوئی نظم لکھی جاتی ہے اس کو ہم قصیدہ کہتے ہیں. کسی کے انتقال پر اگر کوئی نظم لکھی جاتی ہے، اس کے غم کے لیے لکھی جاتی ہے، تو اس کو ہم ہجویہ قصیدہ کہتے ہیں. یہ الگ الگ اصناف ہوتی ہے نظم کی. اسی میں سے، اسی ٹائپ میں سے ایک قسم دعا کی بھی ہے. وہ نظم جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کر رہے ہوں نظم کی شکل میں، پوئٹری کی شکل میں، اس نظم کو ہم لوگ دعا کہتے ہیں. جیسے اس کی کوئی اور اگزامپل کوئی دے سکتا ہے مجھے؟ کوئی ایسی نظم جس کے اندر ہم دعا کرتے ہوں اس نظم کے علاوہ؟ ہاں کیا سنا؟ ہاں لب پہ آتی جو ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، وہ ایک نظم ہے علامہ اقبال کی لکھی ہوئی، لیکن اس نظم کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس نظم کو ہم جو ہے دعا کہتے ہیں. تو یہ نظم کی الگ الگ قسمیں ہیں، کئی قسمیں ہیں. ساری قسمیں جو ہیں نہ آپ یاد کر پائیں گے فی الحال ابھی اس اسٹیج پہ، نہ ہی میرے ذہن میں ساری قسمیں ہیں، لیکن 8-10 میں نے آپ کو بتا دیے. تو اس طرح سے کئی قسمیں ہیں، الگ الگ چیزوں کے مقصد کے لیے الگ الگ نظمیں لکھی جاتی ہیں. انہی میں سے ایک نظم کا جو قسم ہوتی ہے، ٹائپ ہوتی ہے، وہ دعا کی ہوتی ہے، جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. یہ نظم جو ہے اپنے آپ میں دعا ہونے کے ساتھ ساتھ حمد بھی ہے. کیوں حمد ہے؟ کوئی بتائے؟ کیونکہ سر ہم اس میں اللہ ہاں، کیونکہ اس میں دعا کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پریز بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں بھی کچھ الفاظ بیان کر رہے ہیں. اس وجہ سے اس نظم تعریف مطلب اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کرنا، اچھائی بیان کرنا. تو یہ دعا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ نظم جو ہے حمد بھی اپنے اندر ہے. لیکن انہوں نے عنوان جو باندھا ہے، کون ہے رائٹر اس نظم کے؟ محسن انصاری نیچے نام لکھا ہوا ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو محسن انصاری اس نظم کے رائٹر ہیں. تو محسن انصاری نے جو ہے اس نظم کو جو ہے دعا کا نام دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک دعا کر رہا ہے. خاص طور سے یہ بچوں کے لیے خاص طور سے لکھی گئی نظم ہے، اور گویا کہ بچے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اس کا ایک بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد اس سے دعا کریں. دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں جب کسی کی کوئی ضرورت ہوتی ہے کسی سے، تو ڈائریکٹ جا کے ہم اس ضرورت کو اس کے سامنے نہیں رکھ دیتے، بلکہ اس سے پہلے تمہید باندھتے ہیں، اس سے پہلے کچھ اور باتیں کرتے ہیں. خاص طور سے ایسی باتیں کرتے ہیں جن باتوں سے وہ خوش ہو، ایسی باتوں سے بچتے ہیں جن باتوں سے وہ ناراض ہو. تو وہی چیز یہاں پہ محسن انصاری نے کیا ہے. پہلے خدا کی تعریف کی ہے، اے خدا دو جہاں کے والی. والی کہتے ہیں ذمہ دار یا مالک کو. تو اے خدا، اے اللہ، دو جہاں کے والی، دو دنیا کے. کون سی دو دنیا؟ ایک جنت اور ایک ہی ہے. ایک جنت اور ایک ہی ہے، کیونکہ اس کے بعد سے جنت ہی ملے گی سب کو، دوزخ نہیں ہے. ہاں تو جنت نہ بولے، آخرت بولے. ایک دنیا اور ایک آخرت. تو اے خدا دو جہاں کے والی، اے دو دنیا کے مالک جو ہے، اے خدا یعنی دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، دونوں جہاں کے مالک. اے کی ہے بارگاہ تیری عالی. نیچے آپ کو مدد کے لیے میننگ بھی لکھ دیا ہے. بارگاہ کا مطلب دربار ہوتا ہے، عالی کا مطلب بلند. ٹھیک ہے. اے عظیم دربار والے، اے گریٹ دربار والے، عظیم دربار والے. عائشہ کیمرہ اوپن کر لو، لاسٹ بار بول رہا ہوں، اگلی بار تو میں ریموو کر دوں گا میں کیمرہ آف ہوتے ہی فوراً بغیر بتائے. تو اے کی ہے بارگاہ تیری عالی. تو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیری بارگاہ جو ہے بہت عالی ہے، تو بہت بلند بارگاہ والا ہے. تیری جو کوٹ ہے، تیری جو بارگاہ ہے، تیرا جو دربار ہے وہ بہت عالی ہے. سیکنڈ لائن میں کہہ رہے ہیں زندگی کے نئے مسافر ہم ہیں بڑھاتے رہے طلب میں قدم. بچہ کہہ رہا ہے کہ ہم زندگی کے نئے مسافر ہیں، ابھی جلد ہی میں نے زندگی شروع کی ہے. انسان کی زندگی کی ابتدا جو ہوتی ہے بچپن سے ہوتی ہے، پیدائش کے بعد بچپن سے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جوانی اور بڑھاپا اور ساری چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. تو ابھی بچہ ابتدا میں ہے، بالکل بچپن میں ہے، تو اپنے رب سے کہہ رہا ہے کہ ابھی میری جو زندگی ہے
میں اس کا نیا مسافر ہوں. ابھی میں نے زندگی جینا سیکھا ہے, ابھی مجھے دنیا کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے بڑھاتے رہے طلب میں قدم, لیکن طلب میں جو ہے حاصل کرنے میں, علم کے حاصل کرنے میں ہم لوگ قدم بڑھا رہے ہیں. گویا کہ اگر اسکول میں کتاب پڑھائی جا رہی ہے تو اسکول کے اندر اگر ہم آئے ہیں تو اسکول کے اندر علم کو سیکھنے کے لیے, نالج کو گین کرنے کے لیے ہم آئے ہیں, تو ہم ہیں چھوٹے مسافر, لیکن طلب میں جو ہے ہم اپنے قدم بڑھائے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو لگا رکھا ہے. تھرڈ لائن کہہ رہے ہیں ہم ہے عاجز تو آگہی دے دے, ہم ہے طالب تو روشنی دے دے. عاجز بولتے ہیں کمزور کو, جو انسان خود نہ کچھ کر پائے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی جو کمزوری ہے وہ سب کو معلوم ہے. انسان کو ہمیشہ جو ہے غرور اور گھمنڈ سے بچتے ہوئے ہمیشہ اپنے آپ کو, انسان کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ کمزور اپنے آپ کو شو کرنا چاہیے. ثنا باد مت کرو. اور انسان جو کہہ رہا ہے کہ ہم عاجز ہیں تو آگہی دے دے, آگہی بولا جاتا ہے علم کو, نالج کو, معلومات کو, خبر کو. تو ہم جو ہے عاجز ہیں, ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے, تو ہمیں نئے نئے معلومات, نئے نئے علم کی فراہمی تو ہم کو دے دے. یہ بچہ دعا کر رہا ہے. ہم ہے طالب تو روشنی دے دے, ہم جو ہے روشنی کو چاہتے ہیں, ہم جو ہے لائٹنس کو چاہتے ہیں, لائٹ کو چاہتے ہیں, تو ہم کو وہ دے دے. کس چیز کی روشنی؟ بلب کی, سورج کی. علم کی روشنی, علم کی علم روشنی. کی روشنی. کون سی روشنی؟ یعنی انسان کو جو ہے روشنی. علم کی دعا کر رہا ہے. روشنی سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ نالج ہے, معلومات ہے, علم ہے. یہ ساری چیزیں اللہ, بندہ جو ہے, بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ہر سبجیکٹ میں پرفیکشن دے دے, علم دے دے, نالج دے دے, ہر چیز کا میں ان علم میں جو ہے ماہر ہو جاؤں, ایکسپرٹ ہو جاؤں. تو جو ہے روشنی کی دعا کر رہا ہے. حکم ماں باپ کا بجا لائیں اور اہل جہاں کے کام آئے. اور کیا دعا کر رہا ہے؟ ہمیں ایسی صلاحیت دے دے کہ ہم اپنے والدین کے حکم کو بجا لائیں. بجا لانا مطلب کام کو پورا کر دینا یا اوبے کرنا. اوبے کرنے کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں بجا لانا. تو ہمیں ایسی طاقت دے دے کہ ہم جو ہے اپنے ماں باپ کی جو حکم ہو, ان کا جو آرڈر ہو, اس کو ہم بجا لائیں اور اہل جہاں کے کام آئیں. اہل جہاں, جہاں بولتے ہیں دنیا کو, اہل مطلب والے, تو اہل جہاں کے کام آئیں یعنی دنیا والوں کے ہم جو ہے کام آئیں, لوگوں کی مدد کریں, یعنی سوسائٹی کے ویلفیئر کے لیے کام کریں, خدمت خلق کے لیے کام کریں. یہ بندہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم سے زینت ہو بزم امکان کی, یعنی ہم سے جو ہے اس دنیا کی جو ہے خوبصورتی بڑھے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم اس زمین کے اوپر بوجھ معلوم ہو, بلکہ ہم سے جو ہے اس دنیا کی خوبصورتی کے اندر مزید اضافہ ہو. باغ کو لیکن اکثر و بیشتر نظم کے اندر ملک کے معنی میں لیا جاتا ہے, شہر یا شہر کے معنی میں لیا جاتا ہے, کسی اور خاص جگہ کے لیے معنی میں لیا جاتا ہے. یہاں پہ دنیا ہی مراد ہے, یعنی ہماری وجہ سے اس دنیا کے اندر جو ہے رونق اور روشنی اور جو ہے بڑھے اور زیادہ بڑھے. ایسا نہ ہو کہ ہم جہاں جائیں لوگوں کے اوپر ہم بوجھ بن کر رہیں, بلکہ ہمارے علم کی وجہ سے, ہمارے معلومات کی وجہ سے, ہمارے اسکلز کی وجہ سے, ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور ہم سے جو ہے روشنی پھیلے. کرے نیک کاموں سے ہم کو رغبت ہو, مشکلوں سے نہ پست ہمت ہو. اور جو بھی نیک کام ہم کریں جو ہے اس سے ہمیں رغبت ہو, یعنی دل لگے ہمارا. اکثر و بیشتر اس ایج میں, جس ایج میں آپ ہیں, اچھے کاموں میں دل کم لگتا ہے اور فالتو کے کاموں میں اور یوز لیس کاموں میں اس ٹائم پہ آپ کا ذہن زیادہ لگتا ہے. تو بچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ ہم جو ہے نیک کاموں کی طرف ہمیں رغبت ہو, یعنی خواہش کے ساتھ ہم پورے فل پوٹینشیل کے ساتھ ہم نیک کاموں کو کریں. زبردستی جو ہے مار پیٹ کے ذریعے سے یا زبردستی جو ہے بوجھ سمجھ کر کے نیک کاموں کو نہ کریں, بلکہ اس سے ہمیں رغبت ہو. رغبت ہونا کسی سے جو ہے دلچسپی ہونا, کسی سے دلچسپی ہونا. تو مشکلوں سے نہ پست ہمت ہو, اور جب مشکلیں آئیں, پریشانیاں آئیں, تو اس کی وجہ سے ہماری ہمت جو ہے وہ پست نہ ہو, ہمارے حوصلے جو ہے کم نہ ہو. تو کرم بے حساب کرتا ہے, ذرے کو آفتاب کرتا ہے. لاسٹ میں پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف میں 2 لائن کی, تو اے اللہ, اے خدا, تو جو ہے کرم بہت زیادہ کرتا ہے. بے حساب مطلب انکاؤنٹیبل, بہت زیادہ کرتا ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم لوگ اللہ کے احسان کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, تو نہیں کر سکتے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر
اس درخت کو تم پین بنا لو اور پورے جو سمندر ہے اس کو تم روشنائی بنا لو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے جو تم پر احسانات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم تم پر ہے، اس کو لکھنا چاہو تو ان چیزوں کو تحریر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے کرم جو ہے وہ بے حساب ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے۔ آپ اگر اپنی باڈی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی باڈی کے اندر کتنی اہم چیزیں دے رکھی ہیں۔ آپ کی آنکھ جو ہے کتنا اچھا کام آپ کے لیے کرتی ہے۔ آپ کسی اس شخص سے ملاقات کریں جس کے پاس آنکھ نہ ہو تو وہ آپ کو اس کی اہمیت کو بتائے گا۔ یا آپ کے پیر ہیں، آپ کا باڈی سسٹم ہے، آپ کا ڈائجسٹنگ سسٹم ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کے ٹیچر ہیں، آپ کے اسکول ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور اس سے ہٹ کے آپ نیچر میں دیکھیں تو آپ کو سورج اور چاند اور یہ بارش کا ہونا، یہ سمندروں کا بہنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں سب اللہ تعالیٰ کے احسان ہے۔ کوئی ایسی فیکٹری نہیں ہے جس کے اندر پہاڑ اور پیڑ اور پودے اور یہ سب پھل اور پھول بنائے جاتے ہیں، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ صرف بیج کو ہم زمین کے اندر ڈالتے ہیں اور تھوڑی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اگا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سب احسان ہی ہے جس کو ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ ذرے کو آفتاب کرتا ہے، اور تیری ایک خوبی یہ بھی ہے، ذرے بولتے ہیں سب سے چھوٹا جو کسی بھی چیز کا حصہ ہوتا ہے، جس کو آپ انگلش میں ایٹم بولتے ہیں، کسی بھی چیز کے پارٹ کرنے کے بعد سب سے چھوٹا پارٹ جو اس کا وہ ہوتا ہے اس کو ذرہ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک اہمیت یہ بھی ہے، ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز کو بڑا بنا دیتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل بے سہارا ہوتا ہے، نہ اپنے زبان سے بول سکتا ہے، نہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو بڑا بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چلنے لگتا ہے، پھر دوڑنے لگتا ہے۔ آسیہ ادھر ادھر دماغ مت لگاؤ، بک میں دیکھو۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ مختلف طرح کی پیدا کر دیتی ہے۔ اسی کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرے کو، چھوٹی چیز کو جو ہے بڑا کر دیتا ہے۔ آفتاب کسے کہا جاتا ہے؟ سورج کو۔ سورج کو، یعنی چھوٹے چھوٹے سورج کو جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ بڑا بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ میں پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ختم کر رہے ہیں شعر کو کہ علم دے، سب سے پہلے کیا دے؟ نالج دے، باہمی محبت دے۔ باہمی مطلب آپس میں محبت کریں، اب ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کینہ کپٹ چغلی اور جھوٹ، ان ساری چیزوں سے ایک دوسرے کے خلاف ہم بچے رہیں، یعنی آپس میں ہم مل جل کر رہیں۔ ہم کو دونوں جہاں کی دولت دے، ہم کو دنیا کی بھی دولت دے اور آخرت کی بھی دولت دے، یعنی دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب انسان بنے، اور ایسا نہ ہو کہ صرف دنیا کمانے کے چکر میں آخرت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، یعنی آخرت میں بھی ہم کو کامیابی جو ہے ہمارے ہاتھ لگے۔ تو یہ جو دعا ہے بہت جامع دعا ہے، اگر انسان کو جو ہے ان دونوں چیزوں کے لیے دعا کرنے کا اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں سکھایا ہے، جو آپ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ اس دنیا کے اندر بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ وہی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، جو شاعر نے اس نظم کے آخری شعر میں کی ہے کہ ہم کو دونوں جہاں کی دولت دے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی ہم کو دولت دے۔ جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی یاد کر لیجئے گا، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو پوچھ لیجئے۔ سر تو اس میں جو نظم میں جو اس نے یہ دعا کی ہے سر اس میں بچے نے کی ہے، بچے کے زبانی کی ہے، یعنی شاعر نے بچے کی زبان سے دعا کروائی ہے۔ اوکے سر۔ چلیے اس کو ایک بار نظم کو پڑھ لیجئے، مشکل الفاظ جو ہیں اس کو یاد کر لیجئے، اور کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھ لیجئے ابھی۔ ابھی ابھی اوکے سر۔ سر یہ جو سورج زلزال ہے وہ یاد کرنا F3 میں آئے گا؟ جی یاد کرنا ہے، معنی کے نہیں صرف سورہ زلزال پہلے یاد کرو، معنی بعد میں یاد کرنا، پہلے صرف سورہ یاد کرو۔ سر یہ جو آئے خدا دو جہاں کے والی کے سیکنڈ والا کیا ہے؟ اے کہ ہے بارگاہ تیری نرالی، عالی ہے عالی۔ عالی۔ نظم کی وجہ سے ترتیب آگے پیچھے ہے، ورنہ نظم اگر نثر میں ہوتا تو الگ ترتیب ہوتی۔ نظم بنانے کے لیے
वर्डिंग को आगे पीछे किया जा सकता है. ओके सर. चलिए ठीक है, इस नज़्म को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. वर्ड मीनिंग जो है इसकी मुश्किल हो याद कर लीजिए, और अगर ऐसे आप कर लीजिए कि अगर आपको किसी को समझाना हो तो आप इसको आसानी के साथ समझा सकें. किसी को आपको ये नज़्म पढ़ के बताना हो तो आप आसानी से बता सकें, और जब आप समझ लें इसको तो इस नज़्म को याद कर लीजिएगा. ओके सर. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम.